ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں اپنے پیارے پیارے پروگرام میں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کی کچھ مختصر سی وضاحت بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں جو بڑا پیارا کلام ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کلام بھی سننا ہے اور آج کا سبق بھی سلسلے میں شامل ہوگا، اور اختتام پر یہ موجود دونوں ٹیموں کے پیارے پیارے بچے، ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے جن کے یہ پیارے پیارے جوابات دیں گے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے، کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام میں شرکت کی برکت سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سے کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے حدیث پاک کو سننا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ توجہ سے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قربت چاہتے ہیں، حضور کا قرب چاہتے ہیں، حضور کے آسان الفاظ میں اگر حضور کے زیادہ قریب رہنا چاہتے ہیں قیامت والے دن، تو کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہوں گے۔ محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، پہلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ آیت اللہ پاک سے ڈرنے اور سچوں کے ساتھ ہونے کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور جو کچھ بیان ہو اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ شاباش۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیت ہے نا پیارے پیارے بچوں، اس میں دو چیزیں کہی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اس آیت میں اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سچائی کی فضیلت
اور جھوٹ کی مذمت پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث اور آپ کے کچھ فرامین سن لیتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سچے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی یعنی رہنمائی کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی بہت بڑا سچا ہو جاتا ہے وہ، اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، کہ جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور بدکاریاں پھر جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، اس آیت میں ہمیں اللہ پاک نے سچوں کے ساتھ ہونے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کیا میننگز ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جانا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور سچوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ اٹھو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو سچے ہوتے ہیں نا، ان کے کردار بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں، سچے لوگ سچے کام کرتے ہیں، تو ان کے کردار اور اچھے اعمال کو دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی پھر توفیق مل جاتی۔ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی توفیق ملتی ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں۔ پیارے پیارے بچوں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو۔ فرینڈس آج لوگ بناتے ہیں نا، تو سیدنا فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت یعنی خوبصورتی اور آزمائش کے وقت سامان ہیں، اور کسی گناہ گار کے پاس نہ بیٹھو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ گناہ گار کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر گناہ گار بن جاؤ گے، وہ بھی برے کام کر رہا ہوگا، تمہیں بھی برے کاموں میں لگا دے گا۔ تو کہا کہ گناہ گار کے ساتھ مت بیٹھو۔ اور اختتام پر، اس پہلے سیگمنٹ کے اختتام پر آپ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے، وہ بھی سنا کر اس پہلے سیگمنٹ کا ہم اختتام کریں گے۔ فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، 5 طرح کے افراد ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کہا بہت جھوٹ بولنے والا شخص، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، جو بہت جھوٹ بولتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس سے دھوکا کھاؤ گے، وہ تمہارے ساتھ بھی پھر جھوٹ ہی بولے گا۔ دوسری بات، بے وقوف آدمی، اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا، کیونکہ وہ ہے ہی بے وقوف، اپنی طرف سے وہ فائدہ پہنچا رہا ہوگا لیکن وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، کنجوس شخص، جو کنجوس ہو۔ کیوں؟ اس کے پاس کیوں نہیں بیٹھنا؟ کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ پھر دوستی ختم کر دے گا۔ آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی، وہ کنجوس آدمی ہے، کہاں سے ہیلپ کرے گا؟ وہ آپ کی کنجوس ہے وہ، تو کہا اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا۔ نمبر 4، بزدل شخص، یعنی جو کمزور شخص ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا، اس کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بزدل شخص ہے، جب مشکل وقت آئے گا تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور نمبر 5 کہا گناہ گار شخص، اس کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، کیونکہ وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے نقصان پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان 5 لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ جو سچے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی
तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये पहला सेगमेंट इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का क्या नाम है? आए नाज़रीन। आए नाज सुने। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार। चैन किया है न मुझको याद तैबा के बगैर, चैन किया है न मुझको याद तैबा के बगैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए, या नबी अब तो मदीने में मुझे बुलवाइए। हो मुयस्सर बा अदब फिर आपकी गलियों की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। काश तैबा में शहादत का अता हो जाए जाम, काश तैबा में शहादत का अता हो जाए जान। जलवे महबूब में अंजाम मेरा हो बखैर, जलवे महबूब में अंजाम मेरा हो बखैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। नात सुनकर हालतें अतार हो रो रो के गैर, नात सुनकर हालतें अतार हो रो रो के गैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कलाम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का लिखा हुआ है। बड़ा प्यारा कलाम था जिसको सुन के ईमान ताज़ा हो जाता है। आइए इस कलाम में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी भी आपको बताते हैं और कुछ मुख्तसर अंदाज में आपको इसकी तशरीह भी बयान करते हैं। तवज्जो के साथ आपने इसको सुनना है। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तैबा। सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। तो तैबा किसको कहते हैं, किसी को पता है? तैबा किसको कहते हैं, चलें बताएं। मदीना, मदीने पाक को तैबा कहते हैं। तो तैबा का मतलब है मदीना। फिर एक लफ्ज़ और इस्तेमाल हुआ हिजरे मदीना। हिजरे मदीना का मतलब होता है मदीने की जुदाई। ठीक है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ चैन।
چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. تو چین کا مطلب ہوتا ہے سکون. ٹھیک ہے. میسر کا مطلب ہوتا ہے حاصل ہو جائے. بخیر کا مطلب ہوتا ہے بخیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ. جام، وہ شعر تھا نا، کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام. تو جام کس کو بولتے ہیں؟ جام کہتے ہیں شربت کو. کس کو کہتے ہیں؟ شربت کو. الفت کا مطلب ہوتا ہے محبت. ٹھیک ہے. ایک لفظ اور استعمال ہوا، ساقیہ. آخری شعر، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ. تو ساقیہ کا مطلب ہوتا ہے پلانے والا. اور یہاں شعر میں مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اپنی محبت کا جام، اپنی محبت کا شربت ہمیں پلا دیجئے. پھر کہا کہ غیر نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر. تو غیر کا مطلب ہوتا ہے بدلی ہوئی، یعنی اتنا روئیں کہ حالت تبدیل ہو جائے. آئیے اب آپ کو اس کلام کی کچھ مختصر سی تشریح بیان کرتے ہیں. پہلے شعر میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے محبت کرتے ہیں نا، سب خیر و عافیت سے رہیں. آپ کے سارے عاشق خیر و عافیت سے رہیں. اور یا رسول اللہ، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے. آمین. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ فرما رہے ہیں، کاش مدینے کی جدائی مجھے بے سکون رکھے، اور جب تک میں مدینہ پاک کو نہ یاد کر لوں مجھے سکون نہ آئے. مدینہ پاک کی یاد میرا سکون ہو، اور جب تک میں مدینہ پاک کو یاد نہ کر لوں مجھے سکون نہ آئے. اگلے شعر میں یہ عرض کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مدینہ پاک بلوا لیں اور مدینہ پاک کی گلیوں کی ادب والی حاضری نصیب فرمائیے. یہ ایک ریکویسٹ کی جا رہی ہے. اس کو ہم شعر و شاعری کی لغت کے اندر کہتے ہیں استغاثہ. جب نبی پاک سے کچھ مانگا جائے نا کسی کلام کے اندر تو اسے استغاثہ کہتے ہیں. تو وہ استغاثہ کیا جا رہا ہے، حضور سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آقا ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما دیجیے. اور اگلے شعر میں امیر اہل سنت فرما رہے ہیں کہ کاش مدینہ پاک میں شہادت کا رتبہ حاصل ہو جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے خیریت کے ساتھ مجھے موت آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی مدینے کی گلیاں ہوں اور حضور کی زیارت کر رہے ہوں اور اس حالت میں موت آ جائے تو وہ کتنی پیاری موت ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے. آخری شعر میں امیر علیہ سنت کی دعا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی محبت کا شربت پلا دیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نعت سنوں تو نعت سن کر میری حالت تبدیل ہو جائے، یعنی آپ کی محبت میں تڑپتا رہوں. یعنی جب آپ کی نعت سنوں، آپ کی نعتیں سن کر آپ کی محبت میں ایسا اضافہ ہو کہ آپ کی محبت میں تڑپتا رہوں، آپ کی یاد میں تڑپتا رہوں. اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنا نصیب فرمائے. حضور کی نعتوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے. حضور کے پیارے پیارے گنبد خضرا کی زیارت ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اب اختتام کو پہنچتا ہے. جی تو پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق. آپ جانتے ہیں آج کا سبق سیگمنٹ کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے آج کا سبق شامل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آج بھی ہم آج کا سبق شامل کریں گے. پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 81 سے. ہیڈنگ ہے خاندان مصطفیٰ. کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3، پیج نمبر ہے 81. پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے. اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. پہلا سوال ہم ٹیم اے کے پہلے بچے سے لیتے ہیں. جی آپ پہلا سوال پڑھ لیجئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ آئیے ٹیم بی کے بچے سے اس کا جواب لیتے ہیں.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور و معروف خاندان قریش سے تھا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان کے اعتبار سے قبیلہ قریش سے تھا۔ چلیں جناب، اگلا سوال ٹیم بی ہی کے دوسرے بچے ہمیں سنائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کی اولاد سے ہیں؟ آئیے اس کا جواب ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہم نے آج کے سیگمنٹ میں آپ کو یہ بہت پیاری پیاری معلومات فراہم کی ہیں۔ امید ہے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، آپ کی نالج بھی بڑھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ تیسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ آئیے پہلا سوال ٹیم اے سے کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر دیکھے پڑھنا افضل ہے؟ دیکھ کر۔ آپ نے جواب دیا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کر پڑھنا افضل اس لیے ہے کیونکہ اس میں دیکھنے کا ثواب بھی ہے، قرآن پاک کو چھونے کا ثواب بھی ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جناب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم بی والوں سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں کتنے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے؟ 61۔ آپ نے جواب دیا 61، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 61 کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے، اور ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتے، اور ایک قرآن پاک تراویح میں ختم کیا کرتے۔ روزانہ 2 قرآن پاک ختم کریں تو 60 قرآن ہو گئے، اور ایک قرآن تراویح میں یوں 61 یعنی 61 قرآن پاک آپ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف دوبارہ۔ آپ یہ بتائیں، الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نے جواب دیا 40 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ 40 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم میں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، تو یوں الف لام میم پر کتنی نیکیاں بنتی ہیں؟ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ چلیں جناب غلطی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں، یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم بی کی طرف۔ آپ سے آخری سوال ہے، یہ بتائیں سورہ حمد کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ حمد، چونکہ یہ الحمدللہ کے رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کچھ سوالات تھے جو ہمارے پیارے پیارے بچوں سے کیے گئے۔ ٹیم اے والوں نے ایک غلط کی ہے، اور ٹیم بی والوں نے دونوں سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ نے آج کے پروگرام سے بہت پیاری پیاری معلومات سیکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ نئے بچوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات،
क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों क्लास रूम है, क्लास रूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया